اکثر لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہم ڈائریکٹ ولیوں سے مدد نہیں مانگتے، بلکہ ہم تو مزار پہ جا کر صرف ان کا وسیلہ لگاتے ہیں، مانگتے ہم اللہ سے ہی ہیں، اور اس وسیلے کو ثابت کرنے کے لیے وہ دنیاوی مثالیں تک دے دیتے ہیں۔ کہتے ہیں جیسے بادشاہ تک پہنچنے کے لیے ایک وزیر کی ضرورت پڑتی ہے نا، یا چھت تک پہنچنے کے لیے سیڑھیوں کی ضرورت پڑتی ہے، اسی طرح اللہ تک پہنچنے کے لیے ہمیں ان ولیوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اب مجھے بتائیں، جو پوری کائنات کا بادشاہ ہے، جسے ہر چیز کا علم ہے، آسمان زمین، جس نے یہ سب کچھ بنایا، وہ خود قرآن کے اندر یہ فرما رہا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 186 میں، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں یہ پوچھیں تو ان سے کہہ دو کہ میں تمہارے بہت زیادہ قریب ہوں۔ کتنا قریب؟ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، یعنی تمہاری رگے جاں سے بھی زیادہ قریب ہوں۔ یعنی اللہ تعالیٰ ہر بندے کے اتنا زیادہ قریب ہے۔ اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اور جب کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے تو میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ صرف ولیوں کی اللہ تعالیٰ سنتا ہے یا کسی بزرگ کی سنتا ہے، بلکہ ہر پکارنے والے کی پکار کو اللہ تعالیٰ سنتا ہے، اب چاہے وہ کالا ہو یا گورا، یا امیر ہو یا غریب۔ مجھے بتائیں کہ اس کے بعد کیا کسی بابا یا پیر یا ولی کے وسیلے کی ضرورت باقی رہ جاتی ہے؟ نہیں نا۔ اب کچھ لوگ کہیں گے کہ قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں فرمایا ہے، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور اس تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو۔ یہاں تو اللہ تعالیٰ خود وسیلہ لگانے کا حکم دے رہا ہے، جی بالکل دے رہا ہے، لیکن وسیلہ کس کا اور کیسے لگانا ہے یہ تو ہمیں قرآن ہی بتائے گا نا، یا نبی علیہ السلام بتائیں گے، آپ کے بزرگ تو نہیں بتائیں گے نا۔ قرآن میں پھر اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ یہ بھی تو فرمایا نا، یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد چاہو۔ اب دنیا میں کوئی ایسا شخص ہے جو صبر اور نماز سے مدد چاہتا ہے؟ ظاہر ہے اللہ سے ہی مانگتا ہے نا۔ تو صبر اور نماز یہ وہ وسیلہ ہے جو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، جس کا خلاصہ اللہ تعالیٰ نے آگے اس آیت میں کر دیا ہے، ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ یعنی جب بندہ نماز پڑھے گا اور صبر کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ہو جائے گا، یہ ہے وسیلہ۔ باقی آپ اپنے نیک اعمال کا بھی وسیلہ لگا سکتے ہیں، جیسا کہ نبی علیہ السلام نے ہمیں بتایا ہے، لیکن اس طرح کا وسیلہ کہ مزاروں پہ جا کے ان بزرگوں کا وسیلہ لگانا، یہ نہ قرآن سے ثابت ہے نہ حدیث سے ثابت ہے۔ لیکن مزارات پہ جانے سے خود بھی بچنا چاہیے اور دوسروں کو بھی بچانا چاہیے، کہ شرک ایسا گناہ ہے نا جس کو اللہ تعالیٰ کبھی نہیں بخشے گا۔